مدت پہلے افریقہ کے کسی ملک کے بارے میں پڑھا کہ اس کے صدر نے فرانس سے نیوی کے لیے 2 بحری جہاز خریدے۔ ادائیگی بھی ہو گئی، صدر کو کک بیکس بھی مل گئیں اور فرینچ کمپنی نے بحری جہاز بھی تیار کر دیے۔ لیکن جب ڈیلیوری کا وقت آیا تو خریدار ملک نے جہاز لینے سے انکار کر دیا۔ فرینچ کمپنی پریشان ہو گئی اور اس نے اپنی ایک ٹیم گاہک ملک کے پاس بھجوا دی۔ ٹیم کی صدر سے ملاقات ہوئی تو صدر نے بتایا کہ آرڈر دینے والا صدر جنرل فلاں خان انتقال کر چکا ہے اور اس کی جگہ اب جنرل نیا خان آ گیا ہے۔ دوسرا ملک میں نیوی نہیں ہے، لہٰذا یہ جہاز کس کو ہینڈ اوور کیے جائیں ہم نہیں جانتے۔ اور تیسرا اور آخری مسئلہ، ہم لینڈ لاکڈ کنٹری ہیں، ہمارے پاس سمندر بھی نہیں ہے، چنانچہ ہم یہ جہاز لائیں گے کیسے ہم نہیں جانتے۔ لہٰذا اگر کمپنی کے پاس ان مسائل کا کوئی حل ہے تو وہ دے دے۔ ٹیم کے ماتھے پر پسینہ آ گیا اور وہ مایوس ہو کر واپس چلی گئی۔ کمپنی نے جہاز 2-3 ماہ اپنے پاس رکھے۔ اس کے بعد مقدمہ چلا اور عدالت نے کمپنی کو دونوں جہاز اس ملک کی قریب ترین بندرگاہ پر کھڑے کرنے کا حکم دے دیا۔ کمپنی نے اس حکم پر جہاز قریب ترین ملک کی بندرگاہ پر کھڑے کیے اور چابیاں خریدار ملک کے سفارت خانے میں ڈراپ کر دیں، اور اس کے بعد خریدار ملک اس وقت تک جہازوں کی پارکنگ فیس ادا کرتا رہا جب تک جہاز گل سڑ کر کباڑ نہیں بن گئے۔ کتاب میں اس مثال کے بعد مصنف نے لکھا تھا کہ افریقہ قدرتی وسائل کے لحاظ سے دنیا کا امیر ترین، لیکن ایسی انسانی حماقتوں کی وجہ سے تاریخ کا غریب ترین علاقہ ہے۔ پاکستان کی کہانی بھی اس سے ملتی جلتی ہے۔ ہم وسائل، جغرافیے، آبادی اور جذبے کے لحاظ سے دنیا کے 10 بڑے ملکوں میں شمار ہوتے ہیں۔ پاکستان میں دنیا کی تمام سہولتیں موجود ہیں، حتیٰ کہ ہم زعفران اور ایووکاڈوز بھی اگا رہے ہیں۔ ہمارے پاس تیل، گیس، سونا اور یورینیم بھی ہے، مگر ہم اس کے باوجود غریب ترین ملکوں میں شمار ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ملک بھی افریقی جہاز جیسے پروجیکٹس کا قبرستان ہے۔ ہمارے ایک دوست کی تحقیق کے مطابق ہم اگر ماضی کے پروجیکٹس مکمل کرنے کا بیڑا اٹھا لیں تو ہمیں تمام پروجیکٹس مکمل کرنے کے لیے 34 سال چاہیے۔ یہ دعویٰ میرے لیے حیران کن تھا، لیکن جب میں نے خود سنگن لینا شروع کی تو پھر میرا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ آپ یقین کریں کہ ہمارے ملک میں ایسے ہزاروں بحری جہاز کھڑے ہیں جنہیں چلانے کے لیے کیپٹن موجود ہے اور نہ ہی انجن اور پیٹرول، اور اگر ان تینوں کا بندوبست ہو بھی جائے تو بھی ہم ان جہازوں کو چلانے کے لیے سمندر کہاں سے لائیں گے؟ ان پروجیکٹس کی دراصل بنیاد ہی غلط تھی۔ ہم نے ہاتھی باندھنے کے لیے بانس کا پنجرا بنا لیا تھا یا شیر کو بکریوں کے باڑے میں بند کر دیا تھا، چنانچہ ہمارے کھربوں روپے ضائع ہو گئے۔ اور ہم نے اگر اب بھی عقل کو ہاتھ نہ مارا تو پاکستان کے ان بے وقوفانہ منصوبوں کی تکمیل کے لیے IMF اور ورلڈ بینک کا سارا اکاؤنٹ بھی ناکافی ہوگا۔ آپ دور نہ جائیں، میں آپ کو چند پروجیکٹس بتاتا ہوں اور آپ کو اس کے بعد چیلنج دیتا ہوں، آپ اپنے دائیں بائیں دیکھیں، آپ کو اس ملک میں ایسے ہزاروں پروجیکٹس ملیں گے جن پر کھربوں روپے ضائع ہو چکے ہیں، اور اس کے باوجود یہ پروجیکٹس پرانی بندرگاہ پر لنگڑے جہاز کی طرح کھڑے ہیں۔ جنرل پرویز مشرف نے اپنے زمانے میں سندھ میں رینی کینال کے نام سے پروجیکٹ شروع کیا تھا۔ یہ جنرل مشرف کا فلیگ شپ منصوبہ تھا اور جنرل مشرف اپنے دور میں اپنی ہر تقریر میں اس کا ڈھنڈورا پیٹتے تھے۔ جنرل پرویز مشرف کا دور ختم ہو گیا، 3 حکومتیں آئیں اور چلی گئیں، اربوں روپے خرچ ہو گئے، لیکن وابڈا یہ نہر سندھ حکومت کے حوالے نہ کر سکا۔ خدا کر کے 2021 میں سندھ حکومت نے اس کا چارج لیا، پتہ چلا نہر میں پانی ہی نہیں ہے۔ کیونکہ یہ نہر فلڈ چینل تھی اور یہ بارشوں کی محتاج تھی۔ بارش ہوگی تو اس میں پانی آئے گا، بارش نہیں ہوگی تو یہ سوکھی رہے گی، اور اگر خدا نخواستہ اس میں پانی آ بھی گیا تو یہ پانی جائے گا کہاں؟ وابڈا کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ کیونکہ رینی کینال کے پانی کو فصلوں تک پہنچانے کا کوئی بندوبست نہیں کیا گیا تھا۔ چنانچہ یہ نہر بھی افریقی بحری جہاز بن کر پرانی بندرگاہ پر کھڑی ہے۔ جنرل مشرف ہی کے دور میں داروٹ ڈیم شروع ہوا تھا۔ یہ جام شورہ ضلع میں ہے، اور آپ جب کراچی سے حیدرآباد جاتے ہیں تو یہ آپ کو بائیں جانب نظر آتا ہے۔ اس کے بارے میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ 25,000 ایکڑ زمین سیراب کرے گا۔ یہ ڈیم بھی وابڈا نے بنایا۔ یہ 2014 میں مکمل ہو گیا، لیکن یہ 2018 تک سندھ حکومت کو ہینڈ اوور نہیں ہوا۔ ڈیم کی فائل 4 سال وابڈا اور سندھ حکومت کے درمیان ذلیل ہوتی رہی۔ بہرحال
2018 میں جب شمائل خواجہ جیسا درد دل رکھنے والا بیوروکریٹ سیکریٹری واٹر اینڈ پاور بنا اور اس نے جب پروجیکٹ کی حالت دیکھی تو یہ سیدھے چیف سیکرٹری کے پاس گئے، ان کی منت کی اور یوں سندھ حکومت نے ڈیم کا چارج لیا۔ لیکن چارج کے بعد پتہ چلا کہ اس ڈیم کے لیے بھی پانی کا سورس نہیں ہے اور اس میں بھی پانی نکال کر فصلوں تک پہنچانے کا بندوبست بھی نہیں ہے۔ لہٰذا سوال یہ ہے کہ ڈیم میں پانی کہاں سے آئے گا، اور اگر آ گیا تو اس سے نکالا کیسے جائے گا، یہ زمینوں تک کیسے پہنچایا جائے گا؟ اس کا جواب بھی کسی کے پاس نہیں۔ لہٰذا یہ ڈیم بھی افریقی جہاز کی طرح کھڑا ہے۔ جنرل مشرفی کے دور میں بلوچستان میں کچی کینال کا منصوبہ شروع ہوا۔ یہ ایک شاندار منصوبہ تھا۔ اس نے بلوچستان کے 4 اضلاع کی 7,13,000 ایکڑ زمین سیراب کرنی تھی، اور یہ اگر مکمل ہو جاتا تو بلوچستان کی آدھی آبادی کا مقدر بدل جاتا۔ وہاں ہریالی بھی آ جاتی اور خوشحالی بھی، اور خوشحالی سے دہشت گردی اور عسکریت پسندی بھی ختم ہو جاتی۔ لیکن ابھی تک اس کا صرف فیز 1 مکمل ہوا، اور فیز 1 کی اس نہر میں بھی 140 شگاف ہیں۔ فیز 1 میں 6,000 کیوسک فٹ پانی کی گنجائش تھی، لیکن 2017 میں اس میں صرف 100 کیوسک پانی بہہ رہا تھا، اور اس میں اس قدر بھل اور ریت آ چکی تھی کہ صرف اس کی صفائی کے لیے 20 ارب روپے چاہیے تھے۔ مگر اس صورتحال کے باوجود بیوروکریسی نے ستمبر 2017 میں نواز شریف سے کچی کینال کا افتتاح بھی کرا لیا اور حکومت نے مبارک اسلام کے اشتہار بھی دے دیے۔ آپ آج بھی اس کینال کا مطالعہ کر لیں، آپ اپنا سر پکڑ لیں گے۔ بے نظیر بھٹو نے اپنے دور حکومت میں 1994 میں سیالکوٹ کے قریب سمڑیال ایکسپورٹس پروموشن زون بنایا تھا۔ حکومت نے اربوں روپے لگا کر اس میں 900 انڈسٹری پلاٹس بنائے۔ اس کے اندر سڑکیں اور پل بھی بنائے گئے اور باہر باؤنڈری وال بھی بنائے گئے، لیکن 2019 میں 25 سال بعد اس کی صورتحال یہ تھی کہ اس میں صرف 160 یونٹس تھے، اور ان میں سے بھی صرف 43 فنکشنل تھے، جبکہ باقی یونٹس اور پلاٹوں میں 8-8 فٹ سرکنڈے کھڑے تھے اور لوگ باؤنڈری وال کی اینٹیں تک اکھاڑ کر لے گئے تھے۔ اور آج کی تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ اس کے مزید 30 یونٹس بند ہو چکے ہیں، اور وہاں اس وقت صرف 13 یونٹس کام کر رہے ہیں، اور باقی ایکسپورٹس زون میں کتے اور کھوتے پھر رہے ہیں۔ اس طرح حکومت نے 1990 کے دہائی میں سیالکوٹ میں سپورٹس ٹیسٹنگ لیبارٹری بنائی۔ سیالکوٹ سپورٹس پروڈکٹ بنا کر پوری دنیا میں ایکسپورٹ کرتا ہے۔ ان پروڈکٹس کے لیے کوالٹی سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے، اور پاکستان میں یہ سہولت دستیاب نہیں تھی۔ چنانچہ ایکسپورٹر کو سرٹیفکیٹ کے لیے اپنے نمونے یورپ، برطانیہ اور امریکہ بھجوانے پڑتے تھے، اور اس سے بھی وقت اور پیسہ دونوں برباد ہوتے تھے، اور تاخیر کی وجہ سے سودے بھی کینسل ہو جاتے تھے۔ حکومت نے اربوں روپے خرچ کر کے ٹیسٹنگ لیبارٹری بنا دی۔ جبکہ بلڈنگ مکمل ہوئی تو پتہ چلا بجٹ میں مشینری اور عملے کے لیے رقم ہی مختصر نہیں کی گئی۔ لہٰذا بجٹ کا پروسیس شروع ہوا، اور یہ پروسیس آج 33 سال بعد بھی مکمل نہیں ہوا، اور اس دوران عمارت کھنڈر بن گئی۔ اس کی کھڑکیاں، دروازے، لائٹس، پنکھے اور فرش لوگ اکھاڑ کر لے گئے۔ مجھے یقین ہے کہ اب کسی دن حکومت آلات اور سٹاف کا بجٹ پاس کر دے گی، جس کے بعد لوگ بھرتی ہو جائیں گے اور آلات بھی منگوا لیے جائیں گے، لیکن پھر پتہ چلے گا کہ عمارت ورکنگ پوزیشن میں نہیں۔ عمارت کے لیے دوبارہ رقم نکلے گی، یہ بننا شروع ہوگی، اور جب یہ مکمل ہوگی تو اس وقت تک آلات خراب ہو چکے ہوں گے اور سٹاف اربوں روپے تنخواہ لے چکا ہوگا، اور یہ ہے اس ملک کا کمال۔ میری احسن اقبال سے درخواست ہے کہ آپ مہربانی فرما کر نئے پروجیکٹس پر کام رکوا کر ملک کے ادھورے پروجیکٹس پر ریسرچ کروائیں۔ آپ فہرستیں بنوائیں۔ پاکستان میں کتنے اسکولوں، کالجز، یونیورسٹیوں، ہسپتالوں، انڈسٹریل اسٹیٹس، نہروں، برجز، ڈیمز اور سڑکوں کے پروجیکٹس نامکمل پڑے ہیں، اور پھر ریسرچ کروائیں کہ یہ منصوبے نامکمل کیوں ہیں۔ اگر یہ مکمل ہو جائیں تو ان کا کیا فائدہ ہوگا۔ آپ اس کے بعد ہنگامی طور پر ان منصوبوں کو مکمل کروائیں۔ یقین کریں ملک پھر ترقی کرے گا، ورنہ ہم پوری دنیا سے مانگ کر رقم لاتے رہیں گے، اور یہ رقم ان تنوروں کی راکھ بنتی رہے گی، اور پاکستان مزید تباہی کے گڑھے میں دھستا چلا جائے گا۔ السلام علیکم دوستو۔ علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ احباب کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔
کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔